دینی الاسلام دینی الاسلام، اندھیرے چھٹے اجالا ہوا، ظلم و ستم کا ازالہ ہوا، دینی الاسلام دینی الاسلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور سید عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں ایک کی رات اجر لکھتا ہے اور کی رات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ تاریخ اسلام میں حاضر ہیں۔ گزشتہ سلسلے میں ہم نے سن 6 ہجری کے اہم واقعات کو بیان کیا تھا۔ آج انشاءاللہ سن 7 ہجری میں پیش آنے والے اہم واقعات کو مختصر طور پر بیان کیا جائے گا۔ اسی سال یعنی سن 7 ہجری میں ماہ جمادی الاولیٰ میں غزوہ خیبر پیش آیا۔ غزوہ خیبر پیش آنے کی جو وجوہات بیان کی جاتی ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ اس خیبر کے قلعے کے اندر یہودی رہا کرتے تھے۔ یہ وہ یہودی تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں دینے میں کفار مکہ اور مشرکین مکہ کا ساتھ دیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمادی الاولیٰ میں اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر، جن کی تعداد 1600 تھی، جن میں 200 سوار اور باقی پیدل صحابہ کرام تھے، نبی پاک علیہ السلام نے اس خیبر کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ عبداللہ بن ابی منافق جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے پہلے ہی ان یہودیوں کو خبر کر دی کہ گھبرانا نہیں، مسلمان تعداد میں بہت تھوڑے ہیں۔ چنانچہ ان یہودی قبائل نے اطاعت کرنے کی بجائے، نبی پاک علیہ السلام کی بات ماننے کی بجائے مقابلے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ کچھ دنوں تک اس خیبر کے قلعے کا محاصرہ کیا جاتا رہا۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلامی لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا، لیکن مسلمانوں کو فتح نہ ہوئی۔ دوسری مرتبہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اسلامی لشکر روانہ کیا، لیکن پھر بھی مسلمانوں کو فتح نصیب نہ ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے بالآخر ارشاد فرمایا کہ صبح میں اس لشکر کی سپہ سالاری کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ رب العزت اس خیبر کو فتح عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بڑی بے چینی کے ساتھ یہ رات گزاری۔ وہ کون خوش نصیب ہیں، وہ کون نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں کے تارے ہیں، وہ کون مرد مجاہد ہے جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ اس خیبر کے قلعے کو فتح فرمائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے صبح ارشاد فرمایا کہ حضرت علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کی آنکھوں میں درد ہے، تکلیف ہے، آشوب چشم کا یہ شکار ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کو بلایا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب حاضر ہوئے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، فوراً آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، شفا مل گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے جھنڈا دیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی دعاؤں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب خیبر کے قلعے کی طرف بڑھے تو اللہ پاک نے آپ کے ہاتھ پر
خیبر کو فتح فرمایا۔ اس خیبر کا جو مشہور پہلوان تھا، بہت ہی زبردست قسم کا پہلوان تھا، طاقت میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا، دوہری زرہ پہن کر، یعنی 2 زرہیں پہن کر، جو لوہے کا لباس ہے یہ پہن کر مقابلے میں آیا اور پکارنے لگا، کون ہے میرے مقابلے میں آنے والا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور ایک ہی وار میں اس کو چیر کر رکھ دیا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ قوت عطا فرمائی تھی کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، شاہ مرداں شیر یزداں بندہ پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو قتل کیا، پھر اس کا بھائی حارث اس کو قتل کیا۔ یہاں سے فارغ ہو کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب یہودی جو بچے تھے، 93 یہودی اس جنگ میں مارے گئے۔ 15 مسلمان صحابہ کرام نے اس جنگ میں جام شہادت نوش فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے سب یہودیوں کو جمع کیا اور ان کو آپ یہاں سے جلا وطن کرنا چاہتے تھے۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم یہیں پر رہنا چاہتے ہیں اور ہم جو بھی یہاں پر زراعت کریں گے، کھیتی باڑی کریں گے، اس کا نصف ہم آپ کو بھجوا دیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کی اس بات کو قبول فرما لیا۔ چنانچہ واپس جانے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی زراعت ہوئی، انہوں نے کھیتی باڑی کی، فصلیں تیار ہو گئیں، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی طرف بھیجا۔ انہوں نے پورے مال کے 2 حصے کیے اور فرمایا کہ دونوں حصوں میں سے جو لینا چاہو تم لے لو اور ایک مسلمانوں کے حوالے کر دو۔ یہودیوں نے جب یہ عدل و انصاف دیکھا تو کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اسی عدل و انصاف کی وجہ سے اس دنیا کا نظام قائم ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی کہ ان لوگوں نے عدل و انصاف کے ایسے تقاضے پورے کیے کہ جس کی مثال زمانے میں نہیں ملتی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عدل و انصاف کا ایسا انداز اپنایا کہ ان کو دیکھ کر یہودی بھی اسلام کی حقانیت کو قبول کرنے سے نہ رہ سکے۔ اسی غزوہ خیبر سے پہلے ایک صحابی حضرت سیدنا جہم بن سلط بن مخرمہ بن مطلب بن عبد مناف رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی اسلام لائے۔ اسی سال سن 7 ہجری میں مشہور 4 صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا۔ فاتح شام سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے اپنے قبیلہ دوست کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ غزوہ خیبر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک کی طرف واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا۔ اسی جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودیہ، یہ یہودیہ مرحب کی بھاوج تھی، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں گوشت کھانے کے لیے بھیجا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ران کو کھانے کے لیے اٹھایا تو اس ران سے آواز آنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہ کھائیے گا، میرے اندر اس یہودیہ نے زہر ملا دیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے وہ گوشت نیچے رکھ دیا۔ آپ کے ایک اور صحابی حضرت بشر بن برا بن معرور انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہی گوشت کھایا تو فوراً ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس یہودیہ کو بلایا، اس سے پوچھا تم نے اس کھانے میں زہر کیوں ملایا تھا؟ وہ کہنے لگی میں نے کھانے میں زہر اس لیے ملایا تھا کہ اگر آپ جھوٹے نبی ہیں تو آپ سے ہماری جان چھوٹ جائے، اور اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ کو زہر کی اطلاع مل جائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودیہ کو معاف کر دیا، لیکن چونکہ ایک صحابی حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالی عنہ
اس کے زہر آلود گوشت کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے، اسی وجہ سے اس یہودیوں کو قصاص کے طور پر قتل کر دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزید آگے روانہ ہوئے تو صحبہ نامی مقام پر جو خیبر سے 12 میل کے فاصلے پر ہے، اسی جگہ پر نبی پاک علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھی اور آرام فرمانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام ان کے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ عصر کا وقت جا رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہیں کہ ایک طرف نماز عصر جا رہی ہے، دوسری طرف نبی پاک علیہ السلام کا مبارک سر میرے زانوں پر ہے، اگر عصر کی نماز کے لیے اٹھتا ہوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل آتا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول تو دیکھیے کہ نماز کو قربان کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی نیند میں، آرام میں خلل آپ کو برداشت نہیں ہے۔ اللہ اکبر! یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ بہت پریشان ہیں، ارشاد فرمایا علی کیوں پریشان ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عصر کی نماز جا چکی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی عصر کو ادا پڑھنا چاہتے ہو یا قضا پڑھنا چاہتے ہو؟ عرض کرتے ہیں آقا اگر ادا پڑھا دیں تو آپ کی نوازش ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام نے سورج کی طرف اشارہ کیا، جو سورج مغرب کی طرف پلٹ رہا تھا، غروب ہونے والا تھا، وہاں سے پلٹ کر اسی مقام پر آ گیا جہاں پر عصر کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عصر کی نماز اپنے وقت میں ادا فرمائی۔ اللہ اکبر! اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ سبحان اللہ! کسی پنجابی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کر کے اشارہ سونا سورج موڑ دا، آپے چن توڑ دا تے آپے چن جوڑ دا، بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ، قسم خدا دی مینی سب نالو پیارا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ سے غزوہ خیبر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جعفر میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ مجھے تمہارے آنے پر زیادہ خوشی ہے یا اس غزوے پر فتح کی زیادہ خوشی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو سینے سے لگایا، دعاؤں سے نوازا۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی قوم کے ساتھ اسی جگہ پر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اسی سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمرۃ القضاء ادا فرمایا، کیونکہ سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر نبی پاک علیہ السلام کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تھا، تو اگلے سال یعنی سن 7 ہجری میں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر اس عمرے کو ادا فرمایا۔ اسی سال سن 7 ہجری میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ازواج مطہرات سے نکاح فرمایا۔ ایک تو قلعہ خیبر کا رئیس کی صاحبزادی سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی پاک علیہ السلام نے نکاح فرمایا۔ یہ خیبر کے قیدیوں کے ساتھ آئی تھیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو ام المؤمنین کا مرتبہ عطا فرمایا، ان کو آزاد فرما کر ان سے نکاح فرمایا اور انہیں ام المؤمنین کا درجہ عطا فرمایا۔ دوسری سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے نکاح کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی جو بادشاہ تھا جس کا نام اصحمہ تھا، اسے ایک خط روانہ کیا۔ سن 7 ہجری میں یہ مشرف با اسلام ہو گیا اور اس نے اس خط کا جواب دیا اور کئی تحائف نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو خط میں یہ بھی لکھا کہ میرا نکاح ام حبیبہ کے ساتھ کر دو۔ چنانچہ اس بادشاہ نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے
نبی پاک علیہ السلام کا نکاح کر دیا اور مہر کی رقم 400 دینار اپنی طرف سے ادا کی۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلے شادی عبید اللہ بن جحش سے ہوئی تھی، جو کہ پہلے تو مسلمان تھا لیکن بعد میں نصرانی ہو کر یہ مر چکا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک اور شادی جو سب سے آخری زوجہ ہیں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ یہ سب سے آخری زوجہ ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی زوجیت میں آئیں۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرۃ القضاء ادا فرمایا، صحابہ کرام علیہم رضوان طواف کرنے لگے۔ اللہ اکبر، کتنا خوبصورت منظر ہے خانہ کعبہ کے طواف کا۔ صحابہ کرام نے جب خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنا شروع کیا تو ارشاد فرمایا کہ پہلے 3 چکروں میں رمل کرو، ایک پہلوانوں جیسی چال کے ساتھ رمل کیا جائے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے رمل کیا تاکہ کافروں پر مسلمانوں کا رعب طاری ہو۔ اللہ اکبر، یہ ادا ایسی اللہ کو پسند آئی کہ اب جو بھی عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا، طواف کعبہ کرنے والا جب طواف کرتا ہے تو اس سنت کو ادا کرتا ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ ذہن نشین رکھیے، اگر رش کی کیفیت ہو، بہت سارے افراد ہوں تو پھر رمل کو موقوف کیا جائے، جہاں پر موقع ملے، جگہ کشادہ ملے تو وہاں پر رمل کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھے اور اذان دی۔ اللہ اکبر، یہ اذان ایسی تھی کہ اس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا رخ نبی پاک علیہ السلام کی طرف تھا۔ یہ خانہ کعبہ کی چھت پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی۔ غزوہ خیبر سے واپسی پر حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی حضرت سیدتنا امامہ بھی مدینہ کی طرف لوٹ رہی تھیں تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت میں ان کو دیا۔ اسی سال سن 7 ہجری میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے متع منع فرما دیا۔ ابتدائے اسلام میں عورتوں سے متع یعنی ایک مخصوص مدت تک نکاح کرنا حلال تھا، لیکن غزوہ خیبر کے موقع پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے متع منع فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ کسریٰ کا وہ بادشاہ جس نے نبی پاک علیہ السلام کے مبارک مکتوب کو چاک کیا تھا، آقا علیہ السلام نے اس وقت اس کے لیے بد دعا فرمائی تھی کہ کسریٰ برباد ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبر بالکل درست ثابت ہوئی کہ کسریٰ کو اس کے بیٹے نے سن 7 ہجری میں قتل کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کو کیسا نوازا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام جو بات فرما دیتے تھے کافر بھی اس کو مانا کرتے تھے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی پیاری کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ فرمائیں، یا سیرت رسول عربی کا مطالعہ فرمائیں، نور کا کھلونا مطالعہ فرمائیں، بیانک اونٹ مطالعہ فرمائیں۔ یہ وہ کتابیں ہیں جن کا مطالعہ کرنے سے نہ صرف دلوں کے اندر عشق رسول پیدا ہوتا ہے بلکہ اسلام کی خاطر قربانیاں دینے کا جذبہ بھی بیدار ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دینی الاسلام، دینی الاسلام، اندھیرے چھٹے اجالا ہوا، ظلم و ستم کا ازالہ ہوا، دینی الاسلام